सूरतों के नामों के हवाले से तीन बुनियादें हैं, यानी सूरतों के जो नाम रखे गए हैं ये किस बुनियाद पर रखे गए हैं। मैं शॉर्टली बयान कर रहा हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी वक्त आज डिस्टर्ब हुआ है लेक्चर का लाइट की वजह से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टार्टिंग्स हैं सूरतों की, यानी जो इब्तदाई अल्फाज हैं या हरूफ हैं उनको सूरतों का नाम करार दिया गया है। यानी सूरतों के जो नाम हैं वो इब्तदाई अल्फाज और हरूफ की बुनियाद पर भी रखे गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट बेस है सूरतों के नेम्स के हवाले से। तो इसमें पहली चीज़ ये कि अल्फाज हैं, जैसे आप देखते हैं कि अर्रहमान है, अशम्स है, वलादियात है, अलम नशरा है, अलकारिया है, अज़्ज़ुहा है। इस तरीके से बहुत सी सूरतें हैं जिनके इब्तदाई full name. You said my number. सूरतों के नाम करार दिए गए। नाम Yusuf Naim. लम्मा फम Yusuf Naim. Yusuf. यूसुफ Yeah. كيف أنت يوسف؟ Yeah. طيب أنت من اليمن؟ لا أنا من فلسطين مدينة غزة. أنت من فلسطين من غزة كيف الأحوال في غزة في هذه الأيام؟ والله تمام الحمد لله كل شيء تمام. اللہ یحفظہم۔ بات ابھی ہم کر رہے تھے صورتوں کے ناموں کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہ الفاظ کی مثال تو میں نے دی آپ کو کہ جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ صورتوں کے نام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حروف ہیں، مثلا جو بروکن لیٹرز ہیں جن کو حروف مقطع کہتے ہیں یا اردو سٹائل میں حروف مقطعات کہتے ہیں، تو یہ جو حروف مقطعہ ہیں 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، تو ان میں سے بعض لیٹرز وہ ہیں جو صورتوں کے نام بھی ہیں۔ تو مثلا صورت صاد ہے، صاد والقرآن ذکر ہے، قاف والقرآن المجید ہے، اسی طرح یاسین ہے، طٰہٰ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہیں، جبکہ انہی حروف سے انہی لیٹر سے صورتوں کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ تو دس واز دا فرسٹ بیس آف دا نیم آف دا سورس۔ اور سیکنڈ بیس کے بارے میں یہ چیز ذہن رکھنی چاہیے کہ جو صورت کا ٹاپک ہے، یعنی جو بھی صورت کے موضوعات کہہ سکتے ہیں آپ، یا کوئی میجر ٹاپک ہے، اس کی بیس پر صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ جیسے آپ ایسے رائٹنگ کرتے ہیں، مضمون ایک لکھ رہے ہیں، تو جو بھی ہیڈنگ بناتے ہیں آپ کسی مضمون کی، تو جو ہیڈنگ ہے وہی اس کے تحت چیزیں آتی ہیں، یعنی سٹارٹنگ وہیں سے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مثلا جیسے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اسکول لائف میں مختلف شارٹ سٹوریز ہوتی تھیں، ایسیز ہوتے تھے، تو اس میں اگر دی کو پر آپ سے کہا جاتا ہے کچھ لکھیں، تو آپ ظاہر ہے جو سٹارٹ کریں گے وہ دی کو سے ہی کریں گے، البقرہ سے کریں گے۔ لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام البقرہ ہے، جبکہ وہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، بروکن لیٹر سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق تو ظاہر ہے دی کو کے ساتھ نہیں ہے، البقرہ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس کلام کا یا ابتدائی الفاظ کا یا آیات کا، لیکن سورت کا نام البقرہ ہے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر صورتوں کے ناموں کے بیس کے حوالے سے بات، اس پر میں بات کروں گا، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ بیس پر، صورتوں کے ناموں کی بیسز کیا ہیں۔ تو سیکنڈ بیس یہ ہے کہ جو صورت کا موضوع ہے وہی صورت کا نام ہے۔ جیسے صورت قریش ہے، صورت الفیل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں صورت الاخلاص ہے۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مکمل طور پر جو عنوان ہے وہی اس صورت کے موضوعات ہیں۔ صورت النوح آپ کہہ سکتے ہیں، اول آیت سے لے کر آخر آیت تک، انا ارسلنا نوحا الی قومہ،
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں. تو یہ اس طریقے سے جو سورت کے موضوعات ہیں وہی سورت کی ہیڈنگ ہے. چونکہ سورتوں کے ناموں کا بنیادی مقصد پہچان ہوتا ہے، تو پہچان جس لفظ سے ہو اسی لفظ کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. یعنی پہچان کے لیے کچھ الفاظ اگر ہوں تو ان کو نام قرار دیا گیا ہے. اس میں جو تیسری بیس ہمارے پاس، اس کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ پہلی دو بنیادیں آپ سمجھ گئے. تو یہ پہلی ایک دفعہ ریپیٹ کر دی. پہلی جو بنیاد تھی وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو صورتوں کا ابتدائیہ ہے، ابتدائی الفاظ ہیں یا حروف ہیں، وہی صورتوں کے نام ہیں. یعنی ابتدائی الفاظ اور حروف کو ہی صورتوں کا نام قرار دیا گیا ہے. تو اس میں نے کچھ الفاظ کی مثالیں دی ہیں، کچھ حروف کی مثالیں دی ہیں. تو یہ چیز موجود ہے اس حوالے سے. مثلا میں نے عادیات کی مثال دی ہے، الضحیٰ، الرحمن، ابتدائی الفاظ صورتوں کے نام ہیں. اور اس طرح حروف کی مثالیں میں نے دی ہیں، سورۃ طٰہٰ ہے، اسی طرح یاسین ہے، قاف ہے، سورۃ قاف 26ویں پارے میں، سورۃ صاد ہے، اور اس طرح. تو ابتدائی الفاظ اور حروف کو صورتوں کا نام قرار دیا گیا. پہلی بیس تو یہ ہے. اور دوسری بیس یہ ہے کہ جو صورت کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہی صورت کا نام ہے. ابھی میں تھرڈ بیس پر بات کرنے لگا ہوں، لیکن اس کو آپ غور سے سنیں گے تو پھر وہ بات سمجھ آئے گی. جی، پہلی دو بنیادیں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اس والے سے کوئی بات پوچھنی تو پوچھ لیجیے، پھر میں تھرڈ بیس پر بات کرتا ہوں. جی سر، آگے سمجھ. جی، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی اضافی بات پوچھنا چاہیں. جی Sir, excuse me. یس. هل توجد نصوص مترجمة بالعربية أو بالإنجليزية؟ ايش؟ أريد كتابا مترجما بالإنجليزية أو بالعربية. لا يوجد كتاب في العربية ولا في الإنجليزية. الإنجليزية. لا يوجد في الإنجليزية خاصة، لكن يوجد بعض المباحث في بعض الكتب. مثلا أنت تراجع إلى ترجمة إنجليزية للقرآن الكريم، أي ترجمة يوجد في الإنترنت، وترجمة الأحاديث أيضا يوجد في الإنجليزية. ونعطيكم إن شاء الله بعض الأوراق إن شاء الله ستساعدكم إن شاء الله. إن شاء الله. عفوا. نعم إن شاء الله. سر کچھ نوٹس یہ جی نام کس نے رکھے ہیں صورتوں کے؟ یہ علماء وغیرہ نے ساری اس بات کر کے پھر وہ نام میں رکھا؟ جی اس پر بات کرتا ہوں. وہ نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے. جی ابھی اب صورتوں کے ناموں کی جو بیس ہے وہ ذرا دیکھ لیں آپ. یہ چلیں تھرڈ پر میں بات کروں، پھر نیکسٹ پوائنٹ پر آتا ہوں. ابھی اسی پر آتا ہوں چونکہ آپ نے کویشچن کیا ہے تو آپ کو آنسر بھی ہو جائے گا، اور ساتھ وہ جو بحث ہماری چل رہی ہے کچھ انٹروڈکشن صورتوں کے ناموں وغیرہ کے حوالے سے، اور کیا یہ وحی کے ذریعے سے رکھے گئے ہیں یا لوگوں نے علماء نے رکھے ہیں، جیسے آپ کے کلاس فیلو بھی پوچھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں، تو اس پر بھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ شارٹلی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا وقت جو درمیان میں ضائع ہوا اس بنا پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن باہر کا بات پھر بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ صورتوں کے ناموں کی جو بیسز ہیں، تو اس میں تھرڈ بیس یہ ہے کہ جو صورتوں کے موضوعات ہیں، ان موضوعات کو کوئی لفظ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. صورتوں کے ناموں کو صورتوں کے موضوعات کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی ورڈ. اب اس ورڈ کو پک کیا جاتا ہے اور اس ورڈ کو اٹھا کر کا وہی اس کا نام ہے. یعنی جو سیکنڈ بیس میں نے ذکر کی ہے، یہ تیسری بیس بھی تقریباً وہی ہے، لیکن
تھوڑا سا فرق ہے اس میں کہ درمیان میں ایک لفظ کا گیپ ہے، یعنی ایک لفظ کے واسطے سے سیکنڈ بیس ہے یہ، تو وہ ڈائریکٹ جو موضوع ہے سیکنڈ بیس میں وہی صورت کا نام ہے، لیکن تھرڈ بیس میں یہ ہے کہ درمیان میں ایک لفظ کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے جو صورت کے مضامین کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لفظ کو صورت کا نام قرار دیا جاتا ہے۔ میں اگر آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں تو پھر آپ کو یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ پوری طرح آپ سمجھ پائیں گے، یعنی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایگزامپلس بھی میں آپ سے شیئر کروں۔ ایک تو ابھی ذکر ہو رہا تھا جیسے تھوڑی دیر قبل، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اب سورۃ البقرہ اگر ہم اس کو سیکنڈ بیس پر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آغاز بقرہ سے ہونا چاہیے، مثلاً ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، جیسے آگے چل کے آ رہا ہے بقرہ کا بیان، تو وہ یہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا، یا البقرہ کے بارے میں جو بھی بات تھی وہ آغاز سے ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں تو حروف مقطعات ہیں، پھر قرآن مجید کا بیان ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، متقین کا، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، پھر منافقوں کا ذکر ہے، پھر اس طریقے سے ہی ساری تفصیل جو ہے وہ جی کوئی بات پوچھنی ہے؟ اچھا تو اس میں یہ کہ بیانات اور ہیں، اب اصل میں یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کے جو موضوعات ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کے جو اکثر موضوعات ہیں وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، یعنی بنی اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق ہیں، ان کی عادات سے متعلق ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے جا بجا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کے ان کو مخاطب بھی کیا گیا ہے گاہے بگاہے، وہ پہلے رکوع میں بھی دیکھ لیں، چوتھے رکوع میں، اور اس کے بعد پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، یہ سارا، اور آٹھویں میں تو وہی ہے بنی اسرائیل کا ذکر گائے کا، اور پھر آگے چل رہا ہے، پھر آگے چل کے پھر آیت 15 رکوع میں یا بنی اسرائیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور نعمتوں کا یاد دہانی کروائی، اور اس طریقے سے یہودی یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، بیوقوف یہ لوگ کہیں گے، قبلہ تبدیل کرنے کی بات کی گئی، وہ بھی ظاہر نہیں، یہودوں نے سارا کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے جو اعتراض کرتے تھے قبلے کی تبدیلی پر، اور اسی طریقے سے باقی تفصیلات آگے چلتی رہتی ہیں، سود وغیرہ کے معاملات کے انہوں نے اپنے طور پر لوگوں نے، یہودیوں نے سود کو حلال قرار دے لیا تھا، اور اس طرح کے اور کئی کام ہیلے اور بہانے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سورۃ البقرہ میں اور بھی موضوعات ہیں، لیکن جو بیشتر موضوعات ہیں، یعنی جو میجورٹی آف ورسز ہے سورۃ البقرہ کی، وہ بنی اسرائیل اور سے متعلق ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے گائے کے ذبح والا، اس کے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں ایڈ کر دوں، زیادہ تر وقت نہیں ہے، اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو گائے کے ذبح والا واقعہ ہے، تفسیروں میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اور اس میں اس نے ڈیڈ باڈی کسی دوسرے محلے میں پھینک دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے چچا کو قتل کر گیا کوئی، یعنی بھتیجا قتل کرنے والا ہے چچا کو، اور قتل اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی کرے گا اور اس کا اکلوتا وارث بن جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی ایک دوسرے محلے میں پھینک رہا ہے، تو ان سے پھر وہ بلڈ منی کا ان سے پھر وہ بلڈ منی کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ یہ لوگ قاتل ہیں، تو لہٰذا معاوضہ مجھے دلوایا جائے، جو کہ میں وارث ہوں اپنے چچا کا۔ اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ بتائیں کہ قاتل کون ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب گائے کا انتخاب اس لیے کیا کہ گائے کا احترام ان کے دلوں میں آ چکا تھا، بچھڑے یعنی گائے کے بچے کی پوجا کی وجہ سے جو سامری نے بنایا تھا زیورات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اس نے یہ کام کیا تھا، تو ظاہر وہ ایک احترام آ گیا تھا اس جانور کا ان کے دلوں میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور جانور کا انتخاب نہیں کیا، گائے کا انتخاب کیا، اور تفسیری روایات کے مطابق یہ ہے کہ گائے بھی اس گائے کا انتخاب کیا ہے جو کسی یتیم کی تھی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ زندگی میں اچھا سلوک کرنے والا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن یہ کہ اب یہودیوں کو دیکھیں، ایک تو یہ کہ بندہ قتل کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ دوسروں پر تہمتیں لگا رہے ہیں، پھر یہ کہ دولت کی ہوس ہے، اور یہ یہودی جو ہیں دولت کی ہوس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں۔ پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ گائے ذبح کرو، تو پیغمبر سے بھی کہتے ہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا پیغمبر ہو اور کہے کہ اللہ نے کہا اور وہ اللہ نے نہ کہا اور وہ مذاق کر رہا ہو، تو کسی بھی نبی کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے
کہ میں اسے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو نبیوں کے حکم کے مقابلے میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، بالآخر ان کو ذبح کرنا پڑی۔ باہر کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، پھر ایک اور چیز تھی کہ ان کا آخرت پر عقیدہ بھی کمزور ہو چکا تھا، دوبارہ اٹھنے کا جو عقیدہ ہے، تو وہ بھی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اور اس میں ان کو گائیڈ کیا کہ جس طرح اللہ نے یہ زندہ کیا ہے، یعنی اس میت کو زندہ کیا گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگنے سے، اسی طرح اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر لے گا، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں جو ایک ہی واقعے کے اندر ہیں۔ اور یہ جو گائے کے ذبح والا واقعہ ہے، اس میں جو سینٹرل ورڈ ہے اس پوری سٹوری کا، وہ ہے البقرہ، دا کو۔ تو اس جو سینٹرل ورڈ ہے اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام قرار دیا، گویا کہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سارے موضوعات ہیں سورت البقرہ کے۔ تو اس واقعے میں کہ مرکزی لفظ کو، سینٹرل ورڈ کو اللہ نے اٹھایا اور سورت کا نام قرار دے دیا۔ مطلب یہ کہ وہ سورہ جس میں گائے کے ذبح والا واقعہ بیان ہوا، وہ گائے کے ذکر والی سورت البقرہ کون سی؟ وہ جس میں گائے کا واقعہ نہیں بیان ہوا، وہ والی صورت۔ یعنی یہ اصل میں ہوتا ہے مقصد صورتوں کے ناموں کے حوالے سے۔ اور ناموں کا آپ جانتے ہیں، مثلا آپ میں سے کسی کا کوئی نام نہ ہو، نہ کوئی رول نمبر ہو، تو کس کو کیا بتائیں، کس کا کیا بتائیں جی، کس طریقے سے پہچان، اور بڑی مشکلات پیدا ہوں۔ تو یہ نام اصل میں ہوتے ہیں سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، کوئی تعارف پہچان کے لیے، کسی چیز کو ریکگنائز کر پائیں، تو اس مقصد کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے سورۃ النمل ایسے ہے، سورۃ النحل ایسے ہے، سورۃ نمل اور نحل، اور اسی طرح سورۃ عنکبوت ہے، اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو اسی انداز میں رکھے گئے ہیں۔ یعنی بے شک جو سورت کا موضوع ہے وہ اس لفظ سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن جو سورت کے موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات کو وہ لفظ انڈیکیٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے نحل کا ذکر کیا، ہانی بی کو کہتے ہیں شہد کی مکھی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، النحل۔ تو سورت کا موضوع ہے اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اس صورت مبارکہ کا جو پونے پارے پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز کو اللہ نے اٹھا کر سورت کا نام قرار دے دیا، جو اللہ کی قدرت کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کس طریقے سے اللہ نے ایک شہد کی مکھی کو پیدا کیا اور ایسی مشینری ایک فٹ کر دی اس کے جسم کے اندر کہ شاید بڑے سے بڑا انجینئر اور بڑے سے بڑا کریٹو ایکٹیویٹی کرنے والا شخص بھی وہ نہیں کر سکتا، اور پھر اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سے لے رہے ہیں، اور پھر دور دراز راستوں میں چلی جاتی ہے، راستے بھی نہیں بھولتی، اور اس طرح کی جو تفصیلات ہیں۔ مطلب یہ کہ سورت کے جو موضوعات ہیں ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ لفظ النحل۔ اس طرح وہ نمل، سلیمان علیہ السلام کا اکثر ذکر ہے سورت النمل میں، اور اس میں جو چونٹیوں کا واقعہ بیان کیا گیا اس بیس پر جو مرکزی لفظ النمل ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو اس کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عنکبوت، اللہ کی توحید وحدانیت اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کے اختیارات ہے اور وہی اصل خالق مالک ہے، یہ موضوع ہے سورت العنکبوت کا۔ العنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو مثال ہے اسپائڈر کی، مکڑی کے جالے کی اور اس کے گھر کی مثال ہے، وہ زبردست ہے اللہ کے اختیارات کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کے مقابلے میں جو معبود لوگوں نے بنائے ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ زبردست مثال ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مطلب قرار دیا ہے ان تمام گھروں سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ وہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو سب اس کے تار پر بکھر جاتے ہیں، اور ذرا سا ہاتھ لگائیں آپ اس کو تو وہ بسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے درمیان میں، اس کو اگر ہٹائیں تو پھر نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اس کا یہ نام رکھا گیا۔ تو ایک لفظ کے واسطے سے صورتوں کے نام، اور زیادہ تر صورتوں کے نام اسی بیس پر رکھے گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ کافی اس میں وضاحت ہو گئی صورتوں کے ناموں کے حوالے سے، خاص کر تیسری بیس میں تو کافی چیزیں آگے، چونکہ اس کو سمجھنا زیادہ ضروری تھا۔ اس میں ممکن ہے کہ ابھی بھی بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں پوری طرح بات سمجھ نہ پائے ہوں، خاص کر یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے۔ اس میں کچھ آپ وضاحت چاہتے ہوں یا کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہوں، یا مزید کلیئرٹی اگر آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے تو آپ پوچھ لیجیے۔ جی 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 تینوں پوائنٹ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صورتوں کے ناموں کے دیر آر 3 بیسز آف دا نیمز آف دا سوراز۔ اس میں فرسٹ بیس یہ ہے کہ جو صورت کے ابتدائی الفاظ ہیں
اور حروف ہیں ان کو صورتوں کا نام قرار دیا گیا. اس میں جیسے میں نے مثالیں بھی دی ہیں. سیکنڈ بیس یہ ہے کہ جو صورت کا ٹاپک ہے, جو صورت کا موضوع ہے, وہی صورت کا نام ہے. جیسے میں نے کہا ایسے رائٹنگ کی مثال دی ہے, مضمون نگاری کی مثال دی ہے. اور تھرڈ بیس یہ ہے کہ جو صورتوں کا موضوع ہے اس کو ایک لفظ انڈیکیٹ کرتا ہے تو اس لفظ کو صورت کا نام قرار دیا گیا ہے. جی سر جی سر میرے ساتھ لائٹ بجلی چلی گئی سر یونیورسٹی کی سر جی, چارج بھی ختم ہونے والا ہے سر جی. اگر میں لے کر تو کوئی مسئلہ نہیں سر, ریکارڈنگ کرے تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا. سر لائٹ ہے نہیں یونیورسٹی میں سر جی, سر لائٹ نہیں ہے سر جی ہمارے ساتھ, اور یونیورسٹی کا سر وائی فائی کام نہیں کرتا اور چارج ختم ہونے والا ہے سر. جی اور کچھ اسٹوڈنٹ بتا دیں, اگر سمجھ آ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شارٹ کر لوں. سر سر وہ نہیں کہہ نہیں رہے ہیں سر, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے اور اس کا چارجنگ ختم ہونے ان لگا کی ہے. آواز اصل میں کٹ رہی ہے, اس لیے میں اور اسٹوڈنٹ بتا دیں. جی کیا بتا رہے ہیں, ایک بولے نا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں لائٹ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی میں فاٹا کا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ لائٹ نہیں ہے اور میرا جو بیٹری ہے نا وہ ڈیڈ ہونے والی ہے. اچھا چلے وہ دیکھ لیتے. خیر اس وہ میں کہہ رہے ہیں سر کہ اٹینڈنس آپ زیادہ آ جائے. ریکارڈنگ شروع کر دیں. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈنگ شروع کر دیں تاکہ میں اگر لیو کر دوں تو پھر میں وہ سن سکوں. نہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں, بہرحال باقی لوگ تو موجود ہی ہیں, جس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں باقی چیزیں جو ہے. خیر یہ صورتوں کے ناموں کے حوالے سے بیس کا ذکر کر رہے تھے. دوسری بات جو ابھی ایک کویشچن بھی یہاں پر ریز کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے, وہ یہ تھا کہ صورتوں کے نام کیا علماء نے رکھے ہیں یا کیا ہے اس میں. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے رکھے گئے ہیں. اپنے طور پر اگر کوئی نام پہچان کے رکھ لیتا تو الگ بات ہے, لیکن جو صورتوں کے نام اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ وحی کے ذریعے سے رکھے گئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ نام بولے جاتے تھے, نبی علیہ السلام بولتے تھے, صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں بولتے تھے. اور جب ترتیب توقیفی لگائی جاتی ہے تو اس میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ صورتوں کے نام ہوں. جب بھی کوئی صورت ہو تو نبی علیہ السلام بتاتے تھے کہ فلاں صورت سے پہلے رکھو اس صورت کو, فلاں کے بعد رکھو, اس کا نام لیتے تھے. یا کچھ آیتیں اگر علیحدہ علیحدہ نازل ہوتی ہیں تو آپ فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں رکھو, آپ اس صورت کا نام لیتے. پھر یہ کہ صحابہ کرام بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پر نماز پڑھائی, آپ نے فلاں صورت پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی یہ صورت پڑھتا ہے اس کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دلائل کے ساتھ موجود ہیں کہ صورتوں کے نام موجود تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں جس میں یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض صورتیں ایسی تھیں جن کے ایک سے زیادہ نام معروف تھے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ صورت مسد ہے, صورت لہب کا دوسرا نام ہے. صورت میں ڈائریکٹ کیمرے میں نہیں دیکھ رہا, اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو کوئی اجازت ہونی چاہیے. جی کیا خیال ہے؟ یہ میرا صحیح اینگل تو کیمرے کا یہ ہے, لیکن میں اس طرف دیکھ رہا ہوں. میں اسکرین پر دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے نام وغیرہ کے لیے بعض چیزیں پوچھنے کے لیے. جی کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے سر؟ نو سر, کوئی بات نہیں. یہ اینگل ٹھیک ہے دیکھنے کا؟ سر ٹھیک ہے. یس سر ٹھیک ہے. چلیں خیر آواز تو آ رہی ہے, ویسے تو اصل اینگل تو میرا یہی ہے. چلیں دونوں پہ گزارا کر لیتے ہیں. ابھی بات یہ کر رہا تھا کہ جو ایک سے زیادہ نام ہے, مثلا صورت الانسان ہے, آپ نے کبھی نہیں نام سنا ہوگا. یہ بھی قرآن پاک کی صورت کا نام ہے, لیکن یہ صورت الدہر کا دوسرا نام ہے. اور اسی طرح صورت البراءت ہے. یہ جو یمن کے لوگ ہیں یا فلسطین کے ہیں, فورنر ہے اس کلاس میں, وہ شاید متعارف ہوں اس سے کہ جو دوسرے نام ہے. مثلا صورت البراءت ہے تو صورت توبہ کا دوسرا نام ہے. اسی طرح صورت کیا کہنا چاہیے اس کو, حامیم السجدہ ہے, اس کا دوسرا نام صورت فصلت ہے. اسی طرح صورت غافر ہے, صورت مومن کا دوسرا نام ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں. کچھ عرب ممالک میں زیادہ مشہور ہیں, کچھ ہمارے سب کانٹیننٹ میں زیادہ مشہور ہیں, اور اس طرح نسخوں کے اوپر بھی اسی انداز سے چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یعنی مطلب قرآن پاک کے جو پرنٹڈ نسخے ہیں ان میں بھی یہ نام ڈفرینٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ. یعنی عرب ممالک سے چھپنے والے قرآن پاک بعض صورت الاسراء لکھا ہوتا ہے. اب اسراء صورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صورت قل هو آپ کہہ دیتے ہیں صورت اخلاص کو, درست ہے. اسی طرح صورت فلق کہہ دیتے ہیں, یا صورت قل اعوذ برب الفلق اس طریقے سے بول دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی, اور صحابہ کرام اس طریقے سے
یہ استعمال کرتے رہیں. ایک چیز یہ ذہن رکھیں کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نہیں بلکہ کہیں زیادہ نام ہیں. مطلب سورۃ فاتحہ دیکھیں تو سب سے زیادہ نام اس کے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے کوئی 20 کے قریب نام ذکر کیے ہیں. دیر آر 20 نیمز آف سورۃ الفاتحہ. یہ پوائنٹ آف ویو ہے امام جلال الدین سیوطی کا. غالباً الدر المنصور ان کی تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا، دیگر کتابوں میں بھی. تو اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ہم سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں. پرانے ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس کو سورۃ الحمد کہتے تھے. الحمد شریف آج بھی لوگ پرانے بزرگ بولتے ہیں. الحمد بھی اس کا نام ہے، الحمد سے سٹارٹ ہو رہی ہے. سورۃ الدعا بھی اس کا نام ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اس میں. سورۃ السوال، اللہ سے سوال کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی یہ نام بھی ہے. اساس القرآن کہتے ہیں، سورت کی بنیاد. ام القرآن، سورت کی قرآن کی جڑ بنیاد کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ہے. تو اس اعتبار سے اس کا یہ نام بھی ہے. یہ سورت پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، اور دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. اس بنا پر اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. یہ نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سے نام ہیں. سب المثانی تو قرآن نے ذکر کیا اس کا نام، پارہ نمبر 14 میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو there are many names of this surah. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نام ذکر کرتا ہے تو وہی صورت ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے الحمد شریف پڑھی ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے سورۃ سبع المثانی پڑھی ہے. تو یہ ایک ہی بات ہے. تو ایک سے زیادہ نام بھی ہوتے ہیں بعض صورتوں کے. خیر ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پر. صورتوں کی مکی مدنی کے حوالے سے ہم بات پہلے کر چکے. جی کوئی بات پوچھنی ہے؟ اور اپنا ابراہیم ہے. جی جی سر یہ پوچھنا تھا کہ جو اس کے ایک سے زیادہ نام ہے جس صورت کے، تو پھر جو ایک سے زیادہ ہیں وہ بھی ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں کہ وہ علماء نے رکھے ہوئے ہیں؟ اس میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی نا، ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے بولا تھا کہ اگر اپنی پہچان کے لیے کسی صورت کا کوئی نام اپنے طور پر رکھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اپنی پہچان کا، اپنی یادداشت اپنی حد تک اس کا ہے. تو اس میں بعض نام ہو سکتا ہے ایسے ہوں، لیکن یہ کہ جو بیسک نام ہیں صورتوں کے وہ وہی کے ذریعے سے ہی ہے. مطلب یہ کہ ابھی میں سورۃ فاتحہ کا ذکر کر رہا ہوں نا، تو جو سورۃ الصلاۃ کہا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کو سورۃ الحمد اگر کہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ اگر فرمایا تو وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے. سبع المثانی اس کو قرآن نے کہا ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الرقیہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. ایک صحابی نے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ الرقیہ ہے، یعنی سورۃ الرقیہ ہے، یعنی یہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ. یعنی ان ناموں کی بیس بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگرچہ وہ ایک سے زیادہ بھی ہیں. جی اور کوئی بات پوچھنی؟ نہیں سر تھینک یو. جی تو بات ہم کر رہے تھے صورتوں کے ناموں کے حوالے سے. ابھی ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے آج کے لیکچر کا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف آئیں گے لیکچر کو. اس میں یہ ہے کہ ہر صورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، یا سورۃ البراۃ اس کا دوسرا نام ہے. آپ بتا سکتے ہیں سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ جی رول نمبر 89. جی احمد بلال بتائیں. یس سر. سر دونوں سر. جی احمد ریحان. میں بتاؤں. جی دانیال. حارث. بولیں جن کا نام لے رہا ہوں وہ تو بولیں. جی بولیں آپ. غالباً اس میں جی بولیں. غالباً اس میں سر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا اظہار ہے، اس لیے یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں شاید پریفریبل یہی ہو. جی پوچھنا مجھے، ہینڈ ریز کر رہے ہیں. 52. جی بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو تعداد بسم اللہ کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں دوسرا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو پریفریبل بات ہے وہ یہ کہ جو کنٹیکسٹ ہے اس کا، کنٹیکسٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین پر اپنے
غصے کا اظہار کیا ہے تو شاید یہ ریزن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں کی ہے، کیونکہ الرحمن الرحیم اور غصہ دو یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے جب اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں آپ، یعنی بسم اللہ پوری نہیں پڑھتے ہیں جس میں الرحمن الرحیم بھی ہو. تو وہ کنٹیکس کیا ہے، بات کیا ہے، اس حوالے سے الفاظ بولے جاتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم کی جگہ پر، اس لیے کہ وہاں پر چھری چل رہی ہے. تو یہ چیز اور الرحمن الرحیم دو اپوزٹ چیزیں ہیں شاید، تو شاید اس بنا پر ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں، الرحمن الرحیم نہیں کہا گیا ذبح کرتے وقت. تو اسی طرح یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی امکان ہے کہ شاید یہ وجہ ہو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پہلی صورت کا حصہ ہے اس وجہ سے نہ ہو، لیکن اس میں یہ وزنی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی بڑی صورتیں ہیں جن کے مطلب یہ کہ اگر دونوں صورتوں کا انفال اور توبہ کو ایک بھی کر دیتے تو کون سا مسئلہ ہونا تھا. اس سے بڑی بڑی صورتیں تو آلریڈی موجود ہیں، سورۃ البقرہ جیسے 2.5 باروں پر مشتمل، اس طرح آل عمران ہے، النساء ہے، اور یہ لمبی لمبی صورتیں موجود ہیں، تو اس سے فرق تو نہیں پڑنا تھا. ایک اور چیز جو ہے جس کو آپ حتمی بات کہہ سکتے ہیں، جی بات کیا نہیں کچھ منیب، وہ دیکھنا اللہ کا نام ہی لیتے ہیں. اللہ کا نام مطلب اس کے بجائے دوسرا لیتے ہیں نا، جس میں اللہ کی کبریائی عظمت جس کے نام پر یہ کام کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی ذات ہے اللہ اکبر کہ جس کے نام پر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ریلیونسی اس کی بنتی ہے. یہ ظاہر ہم باقی دلائل کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے، ورنہ حتمی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور ذبح کرتے وقت یہ الفاظ پڑھو، یا آپ یہ الفاظ پڑھتے تو ہم وہی پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی یہی بات ہے. مثلا سورۃ توبہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں کی ہے، نبی پاک نے کاتبہ نے وحی کو لکھوائی نہیں ہے، کاتبہ نے وحی نے لکھی نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ. مطلب یہ کہ حتمی بات تو یہی ہے کہ اس طریقے سے، لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم غور و فکر کر کے کچھ بات سمجھنے کے اگر قریب ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے. یہ اصل اتنی سی بات ہے صرف. جی